جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یونٹ نمبر 9 ہمارا جو ہے اس کا لیکچر نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے 13th امینڈمنٹ اور 17th امینڈمنٹ کو دیکھا تھا۔ آج ہم آگے جو ہے پڑھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو جو تھی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی، ان کے دو ادوار کو ہم پڑھتے ہیں۔ ایکچولی جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی 1979 میں، تو اس وقت جو بے نظیر تھیں یہ ایک طالب علم تھیں، چھوٹی سی لڑکی تھیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ پاکستان سے باہر چلی گئیں، اور وہاں ان کی جو والدہ تھیں نصرت بھٹو، انہوں نے ان کو بڑا پڑھایا۔ نصرت بھٹو جو تھیں یہ ایران کی ایک خاتون تھیں جن سے ذوالفقار علی بھٹو نے شادی کی تھی، اور ان میں سے بے نظیر بھٹو کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ 1988 تک ضیاء الحق کی حکومت تک جو تھا یہ ملک سے باہر ہی رہیں، اور جب بے نظیر بھٹو آئیں پاکستان، اس وقت جب ضیاء الحق کا انتقال ہوا، وہ ایک فضائی حادثے میں جہاں بحق ہوئے، اس کے بعد بے نظیر بھٹو آئی، اور 1989 میں جو الیکشن ہوئے ان میں بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ اس لیے بھی تھیں کہ پاکستان پیپل پارٹی سے حکومت چھینی گئی تھی، اور لوگ ضیاء الحق کے اقدامات سے بھی کچھ کسی حد تک خوش بھی تھے اور کسی حد تک پریشان بھی تھے۔ بہرحال 1989 سے 1990 تک بے نظیر نے اپنا حکومت سنبھالی، اور پھر 1990 میں ان کی حکومت کو ڈسمس کر دیا گیا اور نواز شریف کی حکومت آئی، اور پھر 93 سے لے کے 96 تک جو تھا ان کا دوسرا جو عہد حکومت تھا یہ آیا۔ تو بے نظیر بھٹو کے یہ دونوں جو حکومتوں کے دور تھے یہ بالکل شارٹ تھے۔ ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کا بڑا ایک رول تھا، اور ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک کے اندر، کہ پاکستان کے جو چیلنجز تھے ان کو صحیح معنوں پہ سویلین گورنمنٹ جو ہے اس کو لانے کے لیے ایک اہم جو تھا وہ اقدامات ہوئے۔ اور اس کی جو پہلی ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ فریجائل ڈیموکریسی ایمرج جو ہے، یا ایک صحیح معنوں میں جو اوریجنل جمہوریت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے جب بھٹو کی بے نظیر بھٹو جو ہے 1988 کے الیکشن میں جیتی، اور اپنے جو ان کا کیا نام ہے اس سے پہلے کہ حکمران جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد، تو وہ ایک ضیاء الحق کا جو زمانہ تھا ایک ملٹری رول کا ایک لانگ پیریڈ بھگت چکا تھا، تو یہ ایک امید آئی کہ جی ڈیموکریٹک جو نارمس ہیں، جو روایات ہیں وہ بڑھیں گی، اور پولیٹیکل جو ہے ہمارے ہاں جو لیڈرز ہیں وہ آگے ہوں گے۔ بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو جو تھیں انہوں نے جو 8ویں ترمیم تھی ضیاء الحق نے جو ہمیں ہمارے سامنے پیش کی تھی، اس نے بڑا ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو پروسیس کو نقصان پہنچایا تھا، اور یہ ایک ریٹائرڈ ملٹری آفیسر تھا، وہ پریزیڈنٹ بھی بن گیا، اور اس نے جناب وہ پاور بھی اپنے پاس لے لی۔ تو یہ اس کے پاس پاور تھی کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈسالو کر سکتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی اسٹرگل تھی ایگزیکٹو کے اور پریزیڈنٹ کے بیچ میں۔ ایگزیکٹو سے مراد یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے، جو انتظامیہ ہے، اور جو صدر ہے اس کے درمیان میں۔ تو یہ جو ہم اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ اور چیلنجز ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ کولیشنل چیلنجز اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ بھٹو کی جو پہلی حکومت تھی یہ ایک کولیشن حکومت تھی، ملٹی پارٹی ایک نیچر تھی پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ، اور یہاں بہت زیادہ پارٹیاں تھیں، اور وہ بھٹو حکومت اکیلی نہیں بنا سکتی تھی، اس کو چاہیے تھے دوسرے پارٹیوں کو ساتھ ملانا، اور ان لوگوں نے ان کو چیلنج بھی کیا۔ اور اس کے علاوہ پولیٹیکل سطح پر اگر ہم دیکھیں تو بڑے مسائل تھے، اور لوگ جو تھے وہ کرپشن جو تھی وہ بہت بڑے پیمانے پر جو تھی اس میں پھیلی، اور آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز تھے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور افیکٹو گورنمنٹ کے درمیان۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس کی جو حکومت تھی اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے 1990 میں غلام مسا خان نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا۔
اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ جو حکومت تھی اس کی ضیاء الحق کی، اس طرح کی حکومت کر نہیں سکتی تھی نا۔ ایک تو اس کے پاس پہلا ایکسپیرینس تھا، یہ پڑھنے کے لیے باہر چلی گئی تھی، اسٹوڈنٹ تھی، پڑھ کے واپس آئی، تو ان کے والد کو چونکہ پھانسی پہ لگایا گیا تھا، لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ گورنمنٹ جو مل گئی، لیکن حکومت نہیں سنبھالی گئی اور کرپشن اتنی زیادہ تھی کہ ان کو برطرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو ایریا آیا آگے، پولیٹیکل جو دور تھا، ان چیلنجز کے درمیان جو بھٹو تھی وہ اقتدار میں آئی تھی، اقتدار ان سے چلا گیا۔ پاکستان پیپل پارٹی جو تھی ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو جو بہت بڑی ایک اہم پارٹی تھی، اب جو تھی اس کو پاکستان کے اندر مسلم لیگ جو تھی، پاکستان مسلم لیگ وہ وجود میں آئی، نواز شریف کی جو مسلم لیگ تھی، اور اس عرصے میں پھر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈائیورسٹی تھی وہ بڑھ گئی، اور جو ہمارے ہاں پولیٹیکل لینڈسکیپ تھا، یہ سیاسی میدان تھا، اس میں جو ووٹرز تھے اب ان کے پاس چوائسیز بہت تھیں۔ یعنی جب دیکھیں کسی ملک میں ایک پارٹی یا دو پارٹیاں ہوتی ہیں نا، تو جیسے آپ امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ دو ہی پارٹیاں جی، تو یہاں پاکستان میں ملٹی پارٹی سسٹم ہے، اور کوئی بادشاہ کا نظام تو ہے نہیں، اور یہ پارٹیاں چونکہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو لوگوں کے پاس چوائس ہوتی ہے، ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں یہ لوگوں کے۔ تو یہ جو پاور اسٹرگل ہے، یہ ایک یوں سمجھیں کہ جس طرح میوزیکل چیئر ہے اور اس میں لوگ باری باری اپنی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں تو اور چکر لگاتے ہیں میوزک پہ، اور جب ان کو کوئی کسی ایک سے چیئر چھن جاتی ہے اور پھر باقیوں کو مل جاتی ہے، تو اس طرح سے کچھ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اسٹرگل کا وہ رہا، اور لمیٹڈ ریفارمز تھیں، ظاہر ہے اس عہد میں ان کے پاس اپرچونٹیز جو تھے ان کے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے۔ انہوں نے ٹرائی تو کی، کوشش تو کی بھٹو کی گورنمنٹ نے کہ وہ جو تھا وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے کوئی صورتحال لے کے آئے، لیکن زمینوں کی اصلاحات کی، لوگوں کو مالکانہ حقوق دیے تھے بے نظیر بھٹو نے، اور اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی لوگوں کو زمینیں دی تھیں، تو بے نظیر بھٹو نے بھی کہا تھا کہ جو سرکاری زمینوں پر قابض ہیں لوگ یا جن کے پاس زمین کے کاغذات نہیں ہیں، ان تمام لوگوں کو مالکانہ حقوق جو تھے وہ دے دیے گئے تھے۔ اور پھر کچھ کوشش کی انہوں نے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں جو 8ویں ترمیم کے ذریعے اور دیگر طریقوں کے ذریعے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹس کر کے تبدیل کر دیا گیا تھا، اس کو دوبارہ اپنی اصلی شکل میں بحال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اتنا زیادہ ہمیں کوئی ریزلٹس اس کے ریپروڈکٹیو جو ریزلٹس ہیں وہ یہاں پر نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ امپاورمنٹ کی ہم بات کریں تو یہ بڑا ایک تھا بے نظیر بھٹو کے زمانے میں، جو خواتین تھیں ان کے لیے جو تھی وہ جو پاور تھی اس کو دینے کے اقدامات کیے گئے۔ یہ فرسٹ وومن بینک جو بنا ہے یہ بھی بے نظیر بھٹو نے بنایا تھا، FWBL جس کی برانچز آپ دیکھتے ہیں خواتین کے لیے۔ تو یہ انہوں نے عورتوں کی اس کے لیے ویلفیئر کے لیے تھوڑا سا کام کیا، اور جو پہلا ظاہر ہے کہ ان کا وہ دور تھا وہ تو ایک بڑا سخت دور تھا کیونکہ پہلی دفعہ ہی تھی، لیکن دوسری دفعہ جب یہ آئیں حکومت میں تو پھر جو تھا ان کا ایک ہم کہتے ہیں کہ نارملائز دور تھا، اور اس حد تک یہ حکومت کرنے میں کامیاب ہو سکتی تھیں۔ تو عورتوں کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا، مسلم یہ پہلی ایک خاتون تھی دنیا بھر کے جہاں مسلمان ملکوں میں خاتون وزیر اعظم ہو، تو یہ اس سے پہلے جو تھی وہ ہندوستان میں رضیہ سلطانہ جو تھیں ایک حکمران تھیں کچھ عرصے کے لیے، اور اب جو تھیں پاکستان بننے کے بعد جو تھیں بے نظیر بھٹو پہلی خاتون حکمران تھیں۔ تو انہوں نے بڑا اپنی جو پاور تھی اس کو انجوائے کیا، اور ایک پاورفل میسج اس نے خواتین کو بھیجا کہ خواتین جتنی بھی ہیں ان تمام لوگوں کو پاور ملایا جائے۔
انہوں نے پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی کام کیا اور کوشش کی کہ دوسری پارٹیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، لیکن ہمارا ہوتا ہی ہے کہ جب دوسری پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی جاتی ہے تو پھر دوسری پارٹیاں اور زیادہ بلیک میل کرتی ہیں اور ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ محترمہ جو بے نظیر بھٹو ہیں، انہوں نے بعد میں بھی کوشش کی کہ پولیٹیکل کے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان میں اپنی سیاست کو برقرار رکھا جائے، اور پھر ان کو ظاہر ہے کہ ایسے حالات تھے پاکستان میں کے درمیان میں پہلے دور حکومت کے بعد ان کے ہاں نواز شریف کو آنا پڑ گیا، اور نواز شریف کے جانے کے بعد بے نظیر بھٹو نے جب دوسرا دور انجوائے کیا، اس کے بعد پھر دوسری بار نواز شریف کو چانس مل گیا، اور نواز شریف کے بعد پھر امید کی جا رہی تھی کہ شاید بے نظیر بھٹو کو تیسرا چانس مل جائے، لیکن جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا جب آیا تو سارے ہمارے جو لیڈرز تھے وہ بھاگ کے بیرون ملک چلے گئے، اور بعد میں جب بے نظیر بھٹو پاکستان میں آئیں 2007 میں، تو وہ کچھ ہی عرصہ پاکستان میں چند ماہ ہی رہیں، تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا دسمبر کے مہینے میں۔ اس سے پہلے کراچی میں جب آئی تھیں تو ان کی آمد پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، جس میں کوئی 350-400 لوگ شاید شہید ہو گئے تھے۔ کارساز کا علاقہ ہے کراچی کا، سانحہ کارساز کہتے ہیں، لیکن بے نظیر اس میں بال بال بچ گئی تھی۔ لیکن اب 2-2.5 ماہ کے بعد شاید 27 دسمبر تھا 2007 کے، بے نظیر بھٹو جو تھی وہ راولپنڈی کے لیاقت باغ کے جلسہ میں خطاب کر کے جا رہی تھی، تو ان کو جو ہے وہ جاں بحق کر دیا گیا، شہید ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان، یہ بہت ہی جو ایک خاتون وزیر اعظم تھی پاکستان کی، اور بڑی ایک سلجھوئی خاتون تھی، وہ ان سے پاکستان محروم ہو گیا، اور پاکستان کی سیاست میں یہ کمی ظاہر ہے کہ آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی۔ تو امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آج کا لیکچر آپ کو کافی حد تک سپورٹ کرے گا پیپر کی تیاری میں اور کانسٹیٹیوشن کے مراحل کو سمجھنے میں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔